الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. خاک کا ایک ذرہ ذکر مہوشاں کیسے کرے، خاک کا ایک ذرہ ذکر مہوشاں کیسے کرے، عشق کے راز نہاں کو وہ عیاں کیسے کرے، مدح آقا کی گدائے بے نشاں کیسے کرے، مشک سے دھوئے زباں کو پھر بیاں ایسے کرے، کشت بیت غم بعشوہ ترک نازک پہ کرے، خوش بیانے مہربانے جان جانے دل برے. نعت پڑھتا ہوں تیری آقائے من شاہ زمن، نام تیرا کتنا پیارا پاک تن پاکیزہ من، خندرو روشن جبین غنچہ دہن شیریں سخن، نکہتے زلف معمبر پر فدا مشک ختن، یاسمن رشک سمن جانے چمن یا جانے من، آشنائے دل ربائے خود نمائے خود سرے. تو ہے بحر بے کراں اور میں ذرا سی آب جو، اے سراپا نور تو ہے دو جہاں کی آبرو. مرحبا صلی علی جانے جہانے رنگ و بو، قیصریت تیری آمد سے ہوئی ہے زرد رو. کفر سوزے دل فروز خوب رو آہستہ خو، پاک دینے پاک بینے خوش ترظہر خوش ترے. اخترے تاباں کہوں یا ایک مہ کامل تجھے، میں کہوں کون و مکان کی جان یا پھر دل تجھے. میں سمجھتا ہوں نشان جادہ و منزل تجھے، دل کھینچیں بے ساختہ وہ ہے کشش حاصل تجھے. نازنین محجبین دلکشے یا دلکشے، جاں گدازے دل نوازے گوہرے یا اخترے. پوچھے جانا گئے تو بن کے دیوانہ گئے، بادئے عشق و محبت پی کے مستانہ گئے. صبر آیا جب نہ ہم کو پھر تو روزانہ گئے، نعت یہ پڑھتے ہوئے بے اختیارانہ گئے. سادئے آزادئے مستانہ جانانہ، مست چشمے دیر خشمے طرف زیبا منظرے. اے سراپا خلق تیری ذات ہے ہر دل عزیز،
تیرے صدقے میں خدا نے دی ہمیں عقل و تمیز، توڑنا دم تیرے در پر جان و دل سے ہے عزیز، تیرے در کی خاک ہی سرما بنانے کی ہے چیز، بے قرارم اشک بارم سخت زارم اے عزیز، دل برد جاں آورد ہر دم بطرز دیگرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف انداز سے سعادتوں سے نوازتے ہیں، اپنی رحمتوں سے اور نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ اگر ایمان والے بندوں کو اپنے آقا، ساری دنیا کے آقا، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے اور سننے کا موقع ملے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص رحمت ہے۔ لیکن ایک میرے جیسے بے علم گناہگار کے لیے ایسا موقع بڑی آزمائش کا ہوتا ہے۔ ایک طرف تو یہ کہ یہاں حضرات علماء کرام بڑی تعداد میں ہیں اور کلکتہ اپنی ہر قسم کی ترقی کے اعتبار سے چاہے کسی بھی طرح کے دور سے گزر رہا ہو، لیکن بہرحال اس کی اپنی ایک رونق ہے، اور خاص طور سے ہم سب کے محبوب خطیب، اور اب تو ان کو خطیب الہند بھی کہا جا سکتا ہے، حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب دامت برکاتہم، ان کی موجودگی میں اور ان کے بیان کے بعد میرے جیسا گونگا آدمی کیا بولے اور کیا بات کرے، یہ ایک آزمائش ہے۔ اور پھر دوسری طرف یہ بات کہ موضوع ہے سیرت نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا، لیکن بات یہ ہے کہ جب ایسی سعادت حاصل کرنے کا موقع کسی انسان کو ملتا ہے تو چھوڑنا ممکن نہیں ہوتا اور چھوڑنا صحیح بھی نہیں ہوتا۔ کیا کہنا ہے اور کس طرح کہنا ہے یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کہلوانا چاہیں کسی سے، لیکن ان کا نام لے کر، ان کا ذکر کر کے اپنی قسمت سنوارنا یہ تو ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ تمام ہی مسلمانوں اور تمام دنیا کے انسانوں کا جو عقیدت کا اور احترام و عظمت کا تعلق ہے وہ دنیا میں کسی بھی اور انسان کو حاصل نہیں ہے، پوری دنیا کی تاریخ میں۔ اس لیے اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے کمزور الفاظ، ہماری معمولی باتیں ہمارے آقا کی عظمت کو بیان کرنے کے سلسلے میں کچھ کر سکیں گی تو یہ ہماری خوش فہمی کی بات ہے۔ البتہ اپنی سعادت کے لیے ہم بات کریں گے اور ضرور کریں گے، اور دو قسم کی باتیں ہم کریں گے۔ ایک تو اپنے آقا کی عظمت کی، وہ عظمت جس کے سلسلے میں بڑے بڑے زبان دانوں نے، بڑے بڑے لسانوں نے، بڑے بڑے صاحبانوں نے، بڑے بڑے خطیبوں نے، بڑے بڑے فصیح اور بلیغ لوگوں نے اپنے عاجز ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ عام طور پر ایسے موقع پر سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا
شعر ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے حضور کی تعریف کرتے کرتے جب یہ کہا کہ انک قد خلقت کما تشاء، گویا آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسے آپ چاہتے ہوں، تو گویا اپنی عاجزی کا اعتراف کر لیا کہ میں آپ کا وصف بیان نہیں کر سکتا۔ بالکل صحیح بات ہے یہ کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام الشعراء ہیں، جو شاعر رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جب اس طرح کہا تو اور کسی کی کیا ہمت ہو سکتی ہے۔ لیکن مجھے تعجب ہوتا ہے، حضرت حسان تو صحابی رسول بھی ہیں، لہٰذا اعلیٰ درجے کے عاشق رسول بھی ہیں۔ ہمیں اردو میں جو ہمارے ملک کا سب سے بڑا شاعر مرزا غالب ہے، جو فارسی کا بھی اتنا ہی بڑا شاعر ہے اور بالکل آزاد انسان ہے اور دنیا کے ذہین ترین انسانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، وہ اپنے فارسی کلام میں جب یہ کہتا ہے تو تعجب ہوتا ہے کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے کہاں ذات پاک مرتبہ دار محمد است۔ غالب حضور کی تعریف ہم نے اللہ کے اوپر چھوڑ دی ہے، اس لیے کہ وہی ذات ہے جو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرتبے کو جانتی ہے۔ غالب جیسا تیز و ترار آدمی اگر یہ بات کہتا ہے تو تعجب کی بات ہے، اور اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور علیہ السلام کے سلسلے میں بہت سی باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک چھوٹی سی آیت ہے، ٹکڑا ہے وہ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم سب جانتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں تو سارا قصہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے عزت و شہرت کو بھی پیدا کیا ہے، وجود دیا ہے، جس نے دنیا کے اندر لوگوں کو عزت دی ہے اور جس کے ہاتھ میں عزت اور ذلت سب کچھ ہے، اس نے جب یہ کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، تو اب یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کو نیچا کر دکھائے، یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مرضی کے خلاف بات ہے، اور اللہ کی مرضی کے خلاف دنیا میں کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اللہ نے چاہا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر اونچا ہو تو اب دنیا ناک رگڑے جو چاہے کرے، اس کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ نام محمد کو نیچا کر دکھائے۔ اور پھر جب آپ یہ غور کریں گے کہ یہ آیت کن حالات میں نازل ہوئی، علماء جانتے ہیں کہ یہ سورہ علم نشرہ کی آیت ہے اور یہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یعنی ایسے ماحول میں جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی امید کی بات کرنا آسان نہیں تھا، جہاں عزت تو بعد کی بات ہے، جان محفوظ نہیں تھی، جہاں پر ایک معمولی باندی کسی شخص کی وہ یہ ہمت کر سکتی تھی کہ آپ کے راستے میں کوڑا ڈال دے یا آپ کے ساتھ گستاخی کرے، آپ کے اوپر گندگی ڈال دے، یا جہاں ایک معمولی آدمی سجدے کی حالت میں آپ کی گردن پر اونٹ کی اوجھڑی لا کر ڈالنے کی گستاخی کر سکتا تھا، اور جس ماحول میں اوباش لوگ آپ کے اوپر پتھر بھی برسا سکتے تھے، یہ سب واقعات پیش آئے ہیں، اس ماحول میں کہ جہاں جان کا محفوظ ہونا یقینی نہیں تھا، اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ قادر مطلق کا کام تھا، اس کا فیصلہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام دنیا میں بلند ہوگا اور ہوتا رہے گا، جتنا زمانہ آگے بڑھتا جائے گا نام محمد اتنا اونچا ہوتا چلا جائے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔
دنیا کے اندر جو طاقتیں روشنی کو پسند نہیں کرتی، تاریکی چاہتی ہیں، جو اچھائی کو پسند نہیں کرتی، برائی پھیلانا چاہتی ہیں، جو حیا کو پسند نہیں کرتی، بے حیائی پھیلانا چاہتی ہیں، جو دنیا کے انسانوں کے اچھے کردار کو پسند نہیں کرتی، ان کا کردار خراب کرنا چاہتی ہیں، وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کو اپنے خیال میں نیچا کرنے کی ناکام کوشش کرتی ہیں، وہ کرتی رہیں گی، اس لیے کہ وہ شیطان کی نمائندہ طاقتیں ہیں، وہ شیطان کے کارندے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ہر پیغمبر کے دشمنوں میں دو قسم کے شیطان ہم نے رکھے ہیں، ایک وہ شیطان ہیں جو ابلیس کی برادری کے ہیں، اور ایک وہ شیطان ہیں جو انسانوں کی برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ انسانی شکل کے شیطان یہ کام دنیا میں کرتے رہیں گے، اور کرتے اس لیے رہیں گے، آپ اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لیں، پریشان نہ ہوا کریں، گھبرایا نہ کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کر کے اپنی عاقبت خراب کرتا ہے تو اس سے آپ پریشان ہونے کے بجائے یہ سمجھ لیں کہ نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی وجہ سے پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ اونچا ہوا ہے، تو شیطان کے یہ کارندے پریشان ہو، یہی اس کا سبب ہوتا ہے، بنیادی سبب یہی ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام بڑھتا جاتا ہے، آپ کا دین آگے بڑھتا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت چاہے توہین رسالت کے واقعات ہوں اور چاہے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کا ایک مسلسل منصوبہ جو چل رہا ہے وہ ہو، یا اس کے علاوہ اور منفی کوششیں، میں ان کی تفصیلات میں نہیں جاتا، وہ سب کی سب رد عمل ہیں اسلام کے پھیلنے کا اور اسلام کی مقبولیت کا اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کے بلند ہونے کا۔ وہ اصل میں پریشان ہو جاتے ہیں، وہی دیکھتے ہیں کہ مسلمان مذاہب کمزور ہیں، ابھی مولانا نے جیسے اشارہ بھی کیا، کچھ نظر نہیں آتا ان کے پاس، لیکن ان کا دین مٹائے نہیں مٹتا، ان کا دین اپنی طاقت کے بل پر، دین میں یہ کہہ رہا ہوں اپنی طاقت سے پھیلتا چلا جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی پریشان ہوتا ہے اور وہ صحیح رخ پر سوچنے کا اس کو موقع ملتا ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں میں اپنے آپ کو شامل کرنا پسند کرتا ہے۔ یہ دنیا میں روزانہ ہو رہا ہے اور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کے ساتھ خیر کرنا منظور ہے تو یہ چیز بڑھتی چلی جائے گی، اور یہ سلسلہ دراز ہوگا، ہمارے ملک میں بھی ہوگا اور ساری دنیا میں ہوگا انشاءاللہ۔ تو حضور علیہ السلام کا جو نام مبارک ہے اس کے بارے میں ہم جیسے لوگ کیا کہہ سکتے ہیں، کسی نے کہا ہے کہ تو درودوں میں ہے، تو سلاموں میں ہے، تو اذانوں میں ہے، تو نمازوں میں ہے، تو درودوں میں ہے، تو سلاموں میں ہے، تو اذانوں میں ہے، تو نمازوں میں ہے، سارے عالم میں پھیلی ہے خوشبو تیری، سارے جگ میں تیرے نام لیوا بہت، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہم جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس اپنی جگہ پورے طور پر محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا مقام محفوظ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نمونے دنیا کو دکھائے ہیں۔ مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آئی، میں کسی ایک پروگرام میں تھا تو وہاں ایک نعت پڑھنے والے نے نعت پڑھی، 10-12 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت تک وہ نعت میں نے نہیں سنی تھی، پہلی بار سنی۔ اس میں ایک شعر آیا، اس شعر کا پس منظر ذرا سا جاننا پڑے گا۔ مضمون یہ تھا کہ وہ جو سائنسداں پہلی بار چاند پر گئے 1969 میں، روس کے اور امریکہ کے سائنسدانوں نے چاند پر قدم رکھا، اس کی تفصیلات سے آپ لوگ واقف ہیں اور حقیقت کیا ہے اس سے بھی واقف ہیں۔ بہرحال وہ ہوا کہ صاحب وہ چاند پہ گئے ہیں اور ساری دنیا میں ایک شور ہوا کہ انسان نے سب سے لمبی چھلانگ لگائی ہے اپنی تاریخ کی کہ چاند پر قدم رکھ دیا ہے۔ لیکن چاند پر جانے والے اپنی سائنسی ترقی کا جتنا چاہے ڈھنڈورا پیٹیں، چاند پر جا کر انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا، یا وہاں سے آنے کے بعد انہوں نے دنیا کے دکھوں کا کتنا مداوع کیا، دنیا کو کتنا وہ فائدہ پہنچا سکے،
یا چاند سے دنیا کے مسائل کا کوئی حل لے کر آئے؟ آپ کو معلوم ہے، اسکولوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے کہ وہ سائنسداں چاند سے کیا لے کر آئے تھے؟ مٹی، چاند کی مٹی۔ امریکہ میں جو خلائی تحقیقاتی ادارہ ہے ناسا، وہاں اس کے دفتر میں، مرکزی دفتر میں وہ مٹی رکھی ہے، تو کہتے ہیں کہ مٹی لے کر آئے چاند سے۔ اب ہمارا شاعر جو ہے اس نے کیا مضمون پیدا کیا، اور بالکل صحیح، اس نے حضور کو مخاطب کر کے کہا بن تیرے وسیلے۔ آپ اردو سمجھتے ہیں، اردو کا محاورہ ہے خاک لانا۔ بھئی کیا لے کے آئے؟ خاک لے کے آئے، یعنی کچھ بھی نہیں لائے، اور خاک کہتے ہیں مٹی کو۔ وہ کہتا ہے بن تیرے وسیلے جو بلندی پہ گئے ہیں، مہتاب، مہتاب کہتے ہیں چاند کو، بن تیرے وسیلے جو بلندی پہ گئے ہیں، مہتاب پہ جا کر بھی انہیں خاک ملی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رہنمائی کے بغیر وہاں پہنچ گئے، مگر ہاتھ کیا آیا؟ خاک لے کے آ گئے، اور کچھ بھی نہ ہوا، کوئی نتیجہ اس کا نہیں نکلا۔ ہم سائنس کی مخالفت نہیں کرتے، ہم سائنسی ترقی کے خلاف نہیں ہیں، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سائنس کو اگر دنیا کے صحیح طور پر کام آنا ہے تو اس کو بھی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ کے چلنا پڑے گا، تب وہ دنیا کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس محفوظ ہے۔ میں بس اسی بات پر آتا ہوں، آپ کا مقام محفوظ ہے اس کائنات کے اندر، اس کائنات کی تاریخ کے اندر آپ کا مقام محفوظ ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، کوئی اس کو ادنا سا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جتنے واقعات پیش آتے ہیں اس کے بعد اس سے زیادہ آپ کی عظمت کے نشان نمایاں ہو جاتے ہیں۔ ایک خبیث کوئی گستاخی کرتا ہے اور دنیا کے اندر ہزاروں ایمان والوں کے دلوں میں حضور کے عشق کی شمع کی لو اور تیز ہو جاتی ہے، اور دنیا میں بہت سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو یہ طے کر لیتے ہیں کہ اب ہمیں اپنے آقا کے نام کو زیادہ سے زیادہ زندہ رکھنے کے لیے کام کرنا ہے، اور آپ کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے، اپنی زندگی میں لانا ہے۔ تو ہم لوگ اپنے بڑوں کا یہی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی تقریر سے، اپنی گفتگو سے، یا اپنی باتوں سے، اپنی شاعری سے، کسی بھی چیز سے، ہمارے شعراء نے بہت کچھ کہا عقیدت کے پھول آپ کی نظر کیے ہیں۔ میں نے جو نعت پڑھی ہے شروع میں، وہ ایک شاعر تھے عزیز صفی پوری، ان کی فارسی نعت تھی، اس میں حضرت مولانا محمد ثانی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تضمین ہے، بڑی خوبصورت زبان اور شاندار مضمون ہے اس کا، جو میں پڑھتا ہوں کبھی کبھی۔ تو کہا بہت کچھ گیا ہے، لیکن سب کے باوجود ہم لوگ حضور کی شان کو بڑھا نہیں سکتے۔ ہم تو ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری قسمت سنور جائے، ہم تو یاد اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا نام حضور کی محبت کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ اصل جو کرنے کا کام ہے وہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مختصر سی چند باتیں اس سلسلے کی عرض کرنی ہے۔ علماء نے اس موضوع پر پہلے دور سے ہی کتابیں لکھی ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امت پر کیا حقوق ہیں۔ اس سلسلے میں بہت مشہور کتاب ہے پرانے قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وہی عام طور سے اس موضوع کی کتابوں کا مرجع ہے، اور ہمارے زمانے میں عربی میں بھی اور اردو میں بھی اس موضوع پر بہت سی چیزیں لکھی گئی ہیں۔ میں اس میں سے چند باتیں ذکر کر کے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کی اس مجلس میں بیٹھ کر ہم لوگ یہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ ہم انشاءاللہ اپنی بساط بھر، اپنی ہمت کے مطابق حضور علیہ السلام کے یہ حق ادا کرنے کی کوشش شروع کر دیں۔ اصل یہی ہے کہ ہم کہیں جمع ہوں، کوئی گفتگو ہو، کوئی پروگرام جلسہ ہو، علماء کی ہم تقریریں سنیں، تو وہاں سے کوئی عمل کا پیغام ایسا ملے کہ ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو۔ جذبہ تو حضرت مولانا ابو طالب صاحب کی تقریر سے جیسا پیدا ہوا اس کا 10واں حصہ بھی میرے لیے شاید ممکن نہیں ہوگا، لیکن اسی میں گویا پیوند لگاتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ کچھ ارادہ کر کے اٹھیں یہاں سے کہ ہمیں بھی کیا کرنا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے امت پر جو حقوق ہیں ان میں سب سے پہلا حق ہے الایمان بہ،
آپ پر ایمان رکھنا، آپ پر ایمان لانا۔ ظاہر ہے کہ یہ حق ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی دلوا دیا ہے، ہمارے ذریعے ہمیں ایمان کی دولت عطا کر دی، تو گویا یہ حق ادا کرنے کی توفیق اللہ علیہ وسلم کے جو امت پر حق ہیں، ان میں پہلا حق ہے الایمان بہ، آپ پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں ایمان عطا کر دیا، گویا یہ حق کسی نہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ نے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بات کو اب چونکہ مختصر کرنا مناسب ہے، پھر بھی اس کے بارے میں ایک بات سمجھ لیں کہ ایمان رکھنے سے مراد ہے پورے طور سے یقین رکھنا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو کچھ دے کر بھیجا، جو شریعت، جو احکام، جو وحی، وہ سب برحق ہے، اور دنیا میں زندگی گزارنے کا سب سے صحیح طریقہ وہی ہے جو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہمارے زمانے میں چونکہ اسلام دشمن طاقتیں چوطرفہ حملہ کر رہی ہیں، تو خاص طور سے تعلیمی اداروں میں اور ان سے متاثر ہونے والے لوگوں میں ایمان کے سلسلے میں شکوک پیدا کرنا ایک مسلسل یہ اس پر محنت ہو رہی ہے، اور وہ طبقہ خصوصاً ہماری وہ نئی نسل کے لوگ، جوان اور بچے، جن کو اپنے گھر سے صحیح تربیت نہیں مل پاتی دینی اور اسلامی، وہ متاثر ہو کر ایمان سے دور ہو رہے ہیں۔ اس لیے اس مسئلے کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے، اس تعلق کی پہلی بنیاد ہی ایمان ہے۔ اور ایمان کیسا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، اللہ کی توحید پر، اللہ کی ربوبیت پر غیر متزلزل یقین ہو، دنیا کی کوئی طاقت شک پیدا کرے تو شک نہ آئے، دین اسلام کے برحق ہونے پر پورا یقین ہو، کسی کے شک پیدا کرنے سے دل میں کوئی تردد نہ آئے، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت پر پورا اعتماد ہو، اور ان تینوں چیزوں پر انسان کا ایمان اطمینان والا ہو، یہ ہے الایمان بہ۔ دوسرا حق جو علماء نے بیان کیا، اب ظاہر ہے کہ اگر صرف ایمان پر ہی بات کریں تو ایک لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن بات کو سمیٹنا ہے۔ دوسرا حق محبت ہو، حضور علیہ السلام کا حق یہ ہے کہ ہم آپ سے محبت کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حق بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے، اپنے کرم سے خود ہی ہمیں عطا کر دیا، اس کی توفیق عطا کر دی۔ ہمارے دلوں کے اندر اللہ نے حضور کی محبت ڈال دی، اور یہ شاید اس لیے کیا گیا تاکہ ہمارا ایمان صحیح سلامت رہے۔ مسلمانوں کے پاس مشکل حالات میں، دنیا کے مختلف قسم کے حالات ہوتے ہیں جن کو مشکل کہا جاتا ہے، کبھی دنیا کی مصیبتیں ہوتی ہیں، آفتیں آتی ہیں، اور کبھی شیطان کے کارندوں کی طرف سے ایمان سے ہٹانے والے حملے ہوتے ہیں۔ ان دونوں قسم کے مشکل حالات میں مسلمان کو دین سے، ایمان سے، اللہ سے جو چیز جوڑے رکھتی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ حضور کی محبت مسلمانوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ کس طرح رکھی ہے؟ ہمارے پڑوس کے ایک مصنف ہیں، وہ سرکاری بڑے افسر بھی تھے، قدرت اللہ شہاب، ان کی کتاب آپ میں بہت سے لوگوں نے پڑھی ہوگی، شہاب نامہ۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک زمانے میں وہ ڈپٹی کمشنر تھے، لوگوں کے مسائل سنتے تھے بیٹھ کر اور حل کرتے تھے۔ ایک آدمی ان کے پاس آیا
اس نے آ کر یہ کہا کہ میرا یہ مسئلہ ہے، میں اس کے لیے بہت دنوں سے پریشان ہوں، اور اب چند دن پہلے میں نے خواب دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارا کام کر دے گا۔ ان صاحب کا نام لیا، ڈپٹی کمشنر صاحب۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ کو یہ خیال آیا کہ میری کیا حیثیت ہے کہ حضور میرا نام لے کر اس کو میرے پاس بھیجیں، شاید اس اپنی طرف سے جھوٹ بولا ہوگا۔ تو یہ شک پیدا ہوا اور میں نے اس سے کہہ دیا کہ بھائی تم نے خواب گھڑ تو نہیں لیا اپنی طرف سے، جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ تو آپ اس کا جواب سنیں، عجیب جواب ہے۔ اس نے کہا کہ جناب جھوٹ بولتا تو اللہ کے نام پہ بولتا، محمد کے نام پہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ اللہ کے نام پہ آسانی سے لوگ جھوٹ بولتے، چونکہ قسم اللہ کی کھائی جاتی ہے نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ قسم کھاتے ہیں اور اتنی قسم کھاتے ہیں کہ واقعی گناہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور زیادہ قسم کھانے والے لوگ عام طور سے جھوٹے ہوتے ہیں، جو کثرت سے قسم کھا کھا کر اپنی باتوں کا یقین دلاتے ہیں۔ تو اس نے یہ کہا کہ جھوٹ بولنا ہوتا تو اللہ کے نام پہ بولتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ یہ ہے وہ محبت جو مسلمانوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے رکھ دی ہے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ اس محبت کا کتنا تقاضا ہم پورا کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ الحمدللہ ایمان والوں کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت ہے، اور اس محبت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ وہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ میری محبت اپنی اولاد سے اور والدین سے، یہاں تک کہ اپنی ذات سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم سب کو عطا فرما رکھی ہے۔ اس کی بھی بہت سی تفصیلات ہیں، لیکن ان کو سمیٹتے ہیں۔ تیسرا نمبر ہے آپ کے حقوق کا اتباع، آپ کا اتباع کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں آ کر پانی مرتا ہے، یہاں معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے۔ محبت کرا لیجئے مسلمان سے چاہے جتنی، حضور کی محبت میں جو چاہے کرا لیجئے، یہاں تک کہ شریعت کے خلاف کام کرا لیجئے، یعنی حضور کی محبت میں حضور کے طریقے کے خلاف کام کرا لیجئے، تیار ہیں، بلکہ کر رہے ہیں بہت سارے لوگ۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ حضور کی سنت پہ چلیے، حضور کا اتباع کیجئے، تو یہاں آ کے مسلمان پیچھے رہ جاتا ہے۔ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کا اتباع کیا جائے، اور مسلمانوں کے لیے تو یہ معیار مقرر کر دیا کہ تم اگر اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہو تو تمہیں حضور کی سنت پہ چلنا چاہیے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ بندوں کے دل میں میری بھی محبت ہے، اس محبت کا واسطہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر تمہارے دل میں میری محبت ہے تو بدلے میں تم یہ چاہتے ہوگے کہ میں بھی تم سے محبت کروں۔ اب تم میں کون سے ایسے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ میں تم سے محبت کروں؟ تم ہو کیا آخر کہ میں تم سے محبت کروں؟ ہاں ایک راستہ ہے، تم اگر یہ چاہتے ہو کہ میری محبت، اللہ کی محبت تمہیں مل جائے، تو اس کا ایک راستہ ہے کہ میں نے اپنا ایک محبوب تمہارے درمیان بھیجا ہے، وہ مجھے بہت پسند ہے، وہ میرا محبوب بندہ ہے، اگر تم اس کی کچھ نقل کرنی شروع کر دو تو میں تم سے بھی محبت کرنے لگوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے۔ تو اب سوچ لیں ہم لوگ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیے یا نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی شکل سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے طریقے سے بھی محبت ہوتی ہے۔ آپ کا بیٹا ہے، اگر آپ کو کہیں سفر میں ایک لڑکا نظر آئے جو آپ کے بیٹے کس کا ہم شکل سا ہو، کچھ شباہت ہو، تو کیا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس کو دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ میرے بچے جیسا ہے؟ وہ آپ کو اچھا لگنے لگتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کے بچے سے مشابہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو جو بندہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہو جاتی ہے۔ اور پھر مسلمان سمجھ لیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، پھر دنیا کی ساری مخلوق اس سے محبت کرتی ہے۔
ہمارے حضرت یہ فرمایا کرتے ہیں، حضرت مولانا شیخ ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا، اللہ تعالیٰ کی مرضی کا عکس ہوتا ہے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو جیسے حالات دینا چاہتے ہیں ویسے ہی دنیا میں پیش آتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ ڈرتا ہے اللہ کے بندے اس سے اتنا ہی ڈرتے ہیں، جو بندہ اللہ سے جتنی محبت کرتا ہے اللہ کے بندے اس سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں، جو بندہ اللہ کی جتنی عبادت کرتا ہے اللہ کے بندے اس کی اتنی ہی خدمت کرتے ہیں۔ بندوں کا رویہ دوسرے بندے کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو اس بندے کا اللہ کے ساتھ ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے گی، کیسے ملے گی؟ حضور کا طریقہ اختیار کر کے۔ اس کو ذرا ذہنوں میں بٹھا لیں ہم لوگ، حضور محبوب ہیں، ہمارے بھی محبوب ہیں، اللہ کے بھی محبوب ہیں، لہٰذا حضور علیہ السلام کا ہر طریقہ محبوب ہے۔ ہمارے اکابر نے یہ سبق پڑھایا ہے، امت کو یہی پیغام دیا ہے کہ جینا ہے تو سنت کے راستے پہ جینا ہے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ حضور کے طریقے کو، حضور کا زندگی گزارنے کا جو بھی طریقہ ہے۔ ہمارے اکابر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی ہر سنت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کے ساتھ محبوبیت کی ایک مقدار شامل کر دی ہے۔ ایک سنت پہ عمل کرو اتنی محبوبیت تمہیں مل جائے گی، دوسری سنت پہ عمل کرو اس کے حصے کی محبوبیت مل جائے گی، تیسری سنت پہ عمل کرو اس کے حصے کی محبوبیت مل جائے گی۔ یہ جو دنیا میں اللہ والوں سے لوگ محبت کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اس محبت کا پرتو ہے جو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے بدلے ملتی ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیل میں، ایک ہندو لیڈر ان کے ساتھ چند دن جیل میں رہے، اور چند دن کے بعد حضرت کسی کام سے نکلے، واپس آ کر دیکھا تو پنڈت تھے وہ، ان کا بستر غائب ہے۔ پوچھا کہاں گئے؟ کہا انہوں نے جیلر سے کہہ کے اپنی بیرک بدلوا لی، دوسری بیرک میں شفٹ ہو گئے۔ کیوں بھائی؟ پتہ نہیں۔ حضرت ان کے پاس گئے اور جا کے بڑی معذرت کے انداز میں فرمانے لگے کہ پنڈت جی شاید آپ کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی جس کی وجہ سے آپ نے میرے ساتھ رہنا پسند نہیں کیا۔ تو وہ ہنسے اور کہنے لگے ایسا نہیں ہے مولانا، بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ 2-4 دن رہ کے 2-3 دن رہ کے یہ اندازہ ہو گیا کہ اگر اور 2-4 دن رہ گیا تو مسلمان بھی بننا پڑے گا۔ آپ کے ساتھ رہ کر یہ سمجھ میں آ گیا۔ یہ ہے وہ محبت جو بندوں کے دلوں میں حضور کی سنت پر عمل کرنے کے نتیجے میں ڈالی جاتی ہے۔ اور ہمارے قابل کا سنت پہ عمل کرنے کا معاملہ یہ ہے، انہی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ سبق میں فرمایا، ان کی عادت تھی کہ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے، بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے۔ سبق میں فرمایا کہ میں الحمدللہ جلدی جلدی بولنے پر بھی قادر ہوں، مگر یہ ٹھہر کر بولنے کی عادت میں نے بہت مجاہدہ کر کے ڈالی ہے، اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے تھے۔ حضور کی عادت یہ تھی کہ آپ ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے، تو آپ اندازہ کریں عادتوں کو بھی بدل لیتے تھے اللہ کے نبی سے سچی محبت کرنے والے، ورنہ کون کرتا ہے جیسے بولنے کی عادت ہے ویسے بولتے رہتے ہیں، مگر جہاں سچی محبت ہوتی ہے وہاں یہ ہوتا ہے، اور پھر وہ محبوبیت ملتی ہے۔ ہمارے حضرت کو ایک دفعہ امریکہ میں نماز پڑھ کے نکلے، گاڑی کے انتظار میں کھڑے تھے یہاں، اور سامنے کی سڑک سے ایک آدمی اپنی گاڑی میں گزرا، اس کی نظر پڑی تو وہ آگے والے کٹ سے یو ٹرن لے کے واپس آیا، ان کے پاس آ کر گاڑی روکی اور ان کے ساتھ میں جو آدمی تھا اس سے کہا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کیا بات ہے، کیوں پوچھتے ہو؟ کہنے لگا کہ میں ان جیسا بننا چاہتا ہوں۔ ایک نظر دیکھی اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان جیسا بننا چاہتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لباس سے متاثر ہو گیا کہ صاحب انہوں نے پگڑی باندھ رکھی ہے، کرتا پاجامہ بہت صاف ستھرا پہن رکھا ہے، نہیں، وہ محبوبیت ہے سنت پہ چلنے کی۔ تو
مسلمان اگر سنت پر چلنے لگے، اور سنت کا مطلب آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ خالی نماز ہی کی سنت سنت نہیں ہوتی، خالی کھانا کھانے کی سنتیں ہی سنت نہیں ہوتی، بلکہ دنیا کے انسانوں کے ساتھ جو برتاؤ کرنا ہے وہ بھی حضور کے سنت کے مطابق چاہیے، گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، اور دنیا کے جتنے کام کرنے ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے ہیں۔ یہ موضوع ایک مستقل موضوع ہے، اس پہ کبھی اللہ توفیق دے تو بات کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضور کا تیسرا حق یہ ہے کہ انسان آپ کا اتباع کرے۔ چوتھا حق علماء نے فرمایا الذب عنہ، یہ بھی آپ کا حق ہے، آپ کا دفاع کرنا، یعنی اگر آپ پر حملہ کیا جائے تو آپ کا دفاع کرنا یہ بھی آپ کا حق ہے امت پر۔ ہمارے بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر کہیں کوئی بات ہوتی ہے اور ہم اس پر کچھ ناراضی کا اظہار کریں تو وہ نصیحت شروع کر دیتے ہیں کہ نہ کچھ نہ کہو، اخلاق نبوی کو اختیار کرو اور بالکل خاموش رہو۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ جذباتی فیصلے کر کے نقصان نہیں اٹھانا چاہیے، علماء کے مشورے سے کام کرنا چاہیے ایسے مواقع پر، یہ طے ہے بالکل، لیکن دفاع کرنا یہ آپ کا حق ہے، اور حضور علیہ السلام نے خود سکھایا ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، 2006 میں شاید ہوا تھا، وہ ڈنمارک کے کارٹونسٹ کا واقعہ، وہی کارٹون اب تک چل رہے ہیں خبیث کے بنائے ہوئے، تو اس وقت میں احتجاجی جلسے ہو رہے تھے۔ ایک جلسے میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، جلسے سے پہلے ایک صاحب کے یہاں چائے کا نظام تھا، اور وہ اس علاقے کے بہت بڑے لیڈر تھے، مسلم لیڈر، اور پڑھے لکھے آدمی تھے، علی گڑھ کے پڑھے ہوئے۔ چائے پر انہوں نے مجھ سے اچانک کہا کہ مولانا ایک سوال ہے، کیا؟ کہنے لگے یہ آپ لوگوں کی عادت ہے علماء کی کہ ہر جگہ کہتے ہیں سنت پہ عمل ہونا چاہیے، سنت کی بات کرتے رہتے ہیں، یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں یہ کون سی سنت ہے؟ احتجاجی جلسے اور اس کے خلاف جو احتجاج ہو رہے ہیں یہ کون سی سنت ہے؟ کہاں سے ثابت ہے؟ تو میری زبان سے نکلا کہ یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ فوراً میں نے اتنا ہی کہا، تو وہ ایک دم چونکے، چونکہ پڑھے ہوئے آدمی تھے، ان کو معلوم نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو عجیب بات ہے، ان کا نہیں بالکل سنت سے ثابت ہے۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا کفار مکہ حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، اور خاص طور سے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، باقاعدہ مسجد نبوی میں بٹھایا اور کرسی پر بٹھایا، اور فرمایا کہ پڑھو حسان، اشعار کہو اور ان کا جواب دو، اور اللہ سے دعا کی کہ اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جبریل کے ذریعے ان کی تائید فرما، قوت عطا فرما۔ تو میں نے کہا کہ اس سے ثابت ہے احتجاج؟ بھئی احتجاج کا لفظ یا اس کا طریقہ تو بدلے گا، لیکن اصل تو ثابت ہو گئی کہ جواب دینا ہے، دفاع کرنا ہے، تو حضور کا دفاع کرنا، لیکن دفاع کرنے میں ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے لیے الٹا نقصان دہ ہو جائے، چونکہ ان کا پلان دونوں طرح سے ہوتا ہے، وہ ہمیں ذہنی طور پر ٹارچر بھی کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں غلط معاملات میں الجھا بھی دینا چاہتے ہیں، تو سوچ سمجھ کر، لیکن بہرحال الذب عنہ، آپ کا دفاع کرنا یہ آپ کا حق ہے۔ پانچواں حق ہے آپ کا النصر لدینہ، آپ کے دین کی مدد کرنا۔ اللہ کا شکر ہے مسلمان بڑی حد تک اپنی بساط کے اعتبار سے بہت بڑے معیار پر یہ کام کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اس کی مدد کا مطلب کیا ہے کہ دین کے کاموں کا تعاون۔ تو ماشاءاللہ مسلمانوں کا اس معاملے میں جو کردار ہے، ایک تو ظاہری پروپیگنڈے ہوتے ہیں، ابھی مولانا سے بات ہو رہی تھی تو یہی بات آ رہی تھی کہ ایک تو ظاہری طور پر مسلمان محسوس ہوتا ہے ایسا کمزور ہے، ایسا ہے ویسا ہے، مگر اللہ کا فضل ہے کہ یہی مسلمان ٹھوس اور بڑے کام بھی کرتا ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، ہمارے یہاں دارالعلوم میں امریکہ کی وزارت خارجہ کا ایک افسر آیا، اتفاق سے وہ عربی بولنے والا تھا، فلسطینی عیسائی تھا نسلاً، تو وہ عربی بولتا تھا، اس کے ساتھ بات کرنے کی ڈیوٹی لگ گئی۔ اس نے بہت سارے سوالات کیے، بہت دیر تک بات کرتا رہا، پھر آخر میں اس نے مجھ سے پوچھا کہ ہندوستان میں مدرسے کتنے ہیں؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔
کوئی میرے پاس سروے نہیں ہے جس میں تعداد بتا سکوں، لیکن لاکھوں ہیں یہ میں کہہ سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ان مدرسوں کا خرچ کتنا ہے؟ میں نے کہا جب مجھے مدرسوں کی تعداد کا پتہ نہیں تو خرچ کا کیا پتہ ہوگا، بجٹ کا کیا پتہ ہوگا۔ کہا کہ دارالعلوم دیوبند کا بجٹ کتنا ہے؟ جو تھا میں نے بتایا، اور میں نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کا بجٹ تو یہ ہے، لیکن اس سے کچھ کم بجٹ والے بھی کئی مدرسے ہیں، کروڑوں والے، اور لاکھوں کے خرچ والے تو ہزاروں مدرسے، اور پھر چھوٹے چھوٹے مکتب ہیں۔ تو اس نے ذرا سا رک کر ایک اندازہ کیا اپنے ذہن میں، ظاہر ہے کھربوں روپے بنتے ہیں، کھربوں روپے بنتے ہیں جو مدرسوں کا خرچ ہے۔ تو سوچ کر وہ کہنے لگا کہ یہ سارا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ اس کا جواب اس نے سمجھا ہوگا مشکل ہے، میرے لیے سب سے آسان تھا۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ یہ کہاں سے آتا ہے، میں نے کہا من تبرعات الشعب المسلم، عام مسلمان کے چندے سے۔ تو یوں دیکھا اس نے اور مسکرا کے کہنے لگا کہ سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا آپ کی سمجھ میں کیا آئے گا، ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتا، ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتا کہاں سے اور آئی ہے۔ اس لیے کہ دیکھتے ہیں تو مسلمان کمزور نظر آتا ہے، ننگا بھوکا نظر آتا ہے، غریب نظر آتا ہے، بے روزگار نظر آتا ہے، لیکن یہ کھربوں روپے کا خرچہ یہ صرف ہندوستان کا عام مسلمان کر رہا ہے، کہیں سے کوئی مدد اس کو نہیں ملتی، اپنے دین کی ذمہ داری کو اٹھا رہا ہے۔ اللہ اس کو جاری رکھے قیامت تک۔ اور یہ ٹھیک ہے کہ بہت ساری چیزوں میں ہمیں اپنے عمل کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے یہ کام لے رہے ہیں، تو یہ آپ کا ایک حق ہے۔ چھٹا حق لکھا ہے توقیر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک حق یہ ہے کہ آپ کی توقیر کی جائے۔ توقیر کا مطلب ہوتا ہے وقار دینا، اہمیت دینا، دلوں میں، زبان پر، اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کرنا کہ ہماری نظر میں دنیا میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ عظمت والی ذات حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ الحمدللہ حاصل ہے، عام طور پر محبت کا یہ حصہ ہے۔ ساتویں بات ہے، جو کرنے کی باتیں ہیں ان کو ذرا خاص طور سے یاد رکھیے گا، الصلاۃ علیہ، حضور کا ایک حق ہے آپ پر درود بھیجنا۔ اب ایمانداری سے سوچ لیں ذرا، ہم مسلمان حضور پر کتنا درود بھیجتے ہیں؟ 12 ربیع الاول کو جلوس نکال لیتے ہیں اور یا نبی کیا پڑھتے ہیں، وہ نعرے لگا لیتے ہیں، وہ سب ہوتا ہے۔ سال کے 12 مہینے، ہر مہینے کے 30 دن درود شریف کتنا پڑھتے ہیں، اس کا حساب لگائیے، محاسبہ کیجئے۔ ضروری ہے، حق ہے حضور کا، اللہ کی طرف سے حکم ہے، صلو علیہ وسلم تسلیما۔ ایک بار تو ابھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما۔ درود پڑھنا ہے، سب طے کر لیں۔ سب سے گزارش ہے کم سے کم روزانہ 100 مرتبہ، آج سے اب تک جو لوگ پڑھتے ہیں وہ تو پڑھتے ہیں، لیکن جو نہیں پڑھتے تھے آج سے طے کر لیں کہ روزانہ 100 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کیا ہوگا؟ حضور پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی، وہ تو ہوں گی، ہم درود نہ پڑھیں گے تب بھی ہوں گی۔ حضور کو کیا کمی ہے؟ اللہ کے محبوب ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر رحمتیں نازل ہونے میں تو کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں حضور کا ایک مقام مقرر ہے جس کو مقام محمود کہتے ہیں، اور وہ بھی آپ کو ملنے والا ہے، پکی بات ہے۔ بلکہ اس سلسلے میں علماء کے محظوظ ہونے کے لیے ایک بات علماء جانتے بھی ہوں گے، امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن کی جو آیت ہے اس سلسلے میں، اس میں لفظ ہے عسا، عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچائے گا۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو وعدہ کر رہے ہیں مقام محمود کا، تو امید کا لفظ کیوں بولا، یقین کا کیوں نہیں بولا، عسا کیوں بولا؟ تو مجدد صاحب فرماتے ہیں نقطہ اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقام محمود ملنے کے لیے یہ شرط تھی کہ آپ کی امت آپ پر اتنی مقدار میں درود بھیجے گی تو آپ کو مقام محمود ملے گا۔ وہ بڑی مقدار تھی کوئی، لیکن حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحمدللہ میرے زمانے میں آ کر وہ مقدار پوری ہو گئی۔
अंतर हो रहा है, वो सब इजाफा है, हुजूर के दर्जे बुलंद हो रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि हुजूर खुद के ऊपर तो अल्लाह की रहमत हो ही रही है, तो होती रहेगी। हमें मिलेगा मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, मुझ पर जो एक बार दुरूद भेजे अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएंगे। क्यों फरमाएंगे? अकली बात है बिल्कुल। हम अल्लाह से कह रहे हैं अल्लाह वो जो आपके महबूब हैं उन पर आप रहमत नाजिल कर दें, हम उनका हक अदा नहीं कर सकते। दुरूद का जो मफहूम बनता है वो ये बनता है कि आका हमारे इतने बड़े हैं कि हम उनको अपनी तरफ से कुछ दे नहीं सकते, तो हम अपने अल्लाह की मदद लेते हैं कि ए अल्लाह वो जो हमारे भी और आपके भी महबूब हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर हमारी तरफ से भी आप रहमत नाजिल फरमा दें। तो अब सोचिए ज़रा, अल्लाह ताला तो नाजिल फरमाने वाले थे ही, लेकिन जब वो ये देखेंगे कि ये बंदा कह रहा है मेरे महबूब, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपसे कोई कहे कि आप अपने बेटे को मेरी तरफ से ये दे दीजिए तोहफा, तो क्या होगा आपके दिल में? उस देने वाले की मोहब्बत आएगी या नहीं आएगी? आपको तोहफा देगा तो उतनी नहीं आएगी जितना आपके बच्चे को देगा तो आएगी। अभी ये मौलवी नज़ीर बैठे हैं, इनके बच्चे को मैंने दुआ दी कि अल्लाह तुम्हारे बाप से 10 गुना बड़ा आलिम बना दे, इन्होंने फौरन कहा आमीन। मैंने कहा ये रिश्ता ऐसा है कि चाहे जितनी बड़ी दुआ दे दो बाप आमीन ही कहेगा, खुश होकर कहेगा, क्योंकि औलाद को दुआ मिल रही है। तो जब एक बंदा अल्लाह से ये दरख्वास्त कर रहा है कि अल्लाह आपके जो महबूब हैं और हमारे भी महबूब हैं उन पर आप रहमत नाजिल फरमा दें, तो अल्लाह ताला कहेंगे ये बंदा मेरे महबूब पर रहमत नाजिल करने के लिए कह रहा है, तो मैं इसको क्यों महरूम करूँ, इस पर भी मुझे रहमत नाजिल करनी है। तो इसलिए सब तय कर लें कि इंशाअल्लाह आज से नागा नहीं होगा, 100 मरतबा कम अज़ कम, उलमा के लिए निसाब ज़्यादा है, ये जहन में रहे, कम अज़ कम हर आदमी के लिए 100 मरतबा ज़रूरी है कि रोज़ाना दुरूद पढ़ना है, कभी इंशाअल्लाह मौत तक नागा नहीं होना है। उसके बाद है नंबर 8, मुआलात औलिया ही व बुग़्ज़ आदाई, हुजूर के दोस्तों से दोस्ती रखना और दुश्मनों से बुग़्ज़ रखना, ये भी आपका एक हक है। जो लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोस्त हैं, दोस्त कौन होता है? जो दोस्त के तरीके पर होता है। तो जो लोग हुजूर के तरीके पर चलने वाले हैं उनसे मोहब्बत रखना, उनसे ताल्लुक़ रखना, और जो आपके दुश्मन हैं, किसी भी किस्म के दुश्मन हों, चाहे वो लोग हों जो आपके दीन से के दुश्मन हैं इसलिए आपके दुश्मन हैं, चाहे वो लोग हों जो दीन के अंदर बिदअतें फैलाते हैं और इस वजह से वो आपके तरीके से हटे हुए हैं, उनसे दिल में ये नाराज़ी रखना कि इन्होंने मेरे आका के तरीके को बदला है और ये मेरे आका के तरीके पर चलने वाले नहीं हैं। तो हुजूर के दुश्मनों से बुग़्ज़ रखना और दोस्तों से दोस्ती रखना, ये भी आपका एक हक है। और साहब बहुत सारे हैं, एक और जिक्र करके बात ख़त्म करता हूँ। एक हक है महब्बतु अहली बैतिही व सहाबतिही रज़ियल्लाहु अन्हुम, हुजूर के अहले बैत और सहाबाए किराम से मोहब्बत रखना, ये भी आपके हुकूक में से है, हुजूर के हुकूक में से है। क्यों? इस वजह से कि वो अहले बैत आपके अहले बैत हैं और वो सहाबा आपके सहाबा हैं। तो जो आदमी अहले बैत से मोहब्बत रखता है वो हकीकत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता है। जो सहाबा से मोहब्बत रखता है वो हकीकत में हुजूर से मोहब्बत रखता है। जाहिर सी बात है, अगर हमारे घर वालों से कोई ताल्लुक़ रखे तो हम क्या समझेंगे? ये आदमी हमसे मोहब्बत रखता है। हमारे दोस्तों से ताल्लुक़ रखे तो हमें अच्छा लगेगा कि हमारे दोस्तों का दोस्त है। तो इसी तरह से आपके अहले बैत से और आपके सहाबा से मोहब्बत रखना, ये भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुकूक में से है। ये 8-9 हक़ मैंने बयान किए हैं। इनमें ख़ास तौर से 2-3 बातें हैं जिनका ताल्लुक़ अमल से है। एक तो इत्तिबा का है, एक ईमान का है, ईमान की हिफाजत की जाए और आपकी सुन्नत पर चलने की कोशिश की जाए, आप पर दुरूद पढ़ने का एहतमाम किया जाए, आपका दिफा किया जाए, आपके सहाबा से और आपके अहले बैत से मोहब्बत रखी जाए और आपके दोस्तों से दोस्ती रखी जाए और दुश्मनों से दुश्मनी रखी जाए। ये सब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुकूक हैं। कोशिश करें हम सब कि अल्लाह ताला हमें ऐसा बना दे। अल्लाह ताला, हमारी कोशिश होगी, अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह ताला तौफीक देंगे कि हमसे
ظاہر ہے حضور کا حق ادا ہونا تو بڑی بات ہے، لیکن حق ادا کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے، اس کی ہم سب فکر کریں اور ارادہ کریں۔ اللہ رب العزت اپنا فضل فرمائے اور آپ کے اس مجلس کو، اس اجلاس کو قبول فرمائے، اور ہم سب کی طرف سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک بار، 100 بار، 1000 بار، لاکھ بار، کروڑ بار اور لا تعداد بار اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے حضور پر رحمتیں نازل فرمائے، ہماری طرف سے درود کا ہدیہ پہنچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله۔ اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إننا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رضائنا وإنا أذلاء فأعزنا وإنا فقراء فارزقنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اے اللہ ہم آپ کے کچھ بندے یہاں جمع ہوئے ہیں ہمیں اقرار ہے کہ ہم گناہگار بندے ہیں ہم کمزور بندے ہیں ہم عاجز و مسکین بندے ہیں لیکن اے اللہ ہمارا یہاں جمع ہونا آپ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام مبارک کی نسبت سے ہوا اے اللہ ہم تو آپ کے نام کی بھی لاج نہیں رکھ پاتے ہم آپ کا کوئی حق بھی ادا نہیں کر پاتے لیکن اے اللہ آپ کو گواہ بنا کر ہم ایک بات کہنے کی جرات کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کے دلوں میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ہے اے اللہ اس محبت کا واسطہ اے اللہ آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ اے اللہ آپ کو آپ کے پیغمبر کی عظمت کا واسطہ اپنے فضل سے ہم سب کے گناہ معاف فرما دیجئے اللہ اے اللہ گناہ کرتے کرتے ہماری یہ عمریں آ گئی اور اب ہمیں نہیں معلوم کتنا وقت ہمارا باقی ہے اے اللہ جی یہ چاہتا ہے کہ ہم باقی زندگی گناہوں سے خالی گزار سکیں تقوی کے ساتھ گزار سکیں اے اللہ آپ کو تو ہر چیز پر قدرت ہے اے اللہ ہم گناہ چھوڑ نہیں پاتے مگر آپ چھڑانے پر قادر ہیں اے اللہ نفس و شیطان کے مقابلے کی طاقت دے دیجئے اور اپنا فضل ہمارے اوپر فرما دیجئے اور ہم سب کو تقوی کی زندگی عطا فرما دیجئے اے اللہ ہم نے ابھی حضور کے حقوق سنے ہیں بیان کیے ہیں اے اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ خاص طور سے ہمیں حضور کے اتباع کی توفیق دے دیجئے اے اللہ سنت پر چلنے کی توفیق دے دیجئے اے اللہ اپنا خاص فضل خاص رحمت اس پوری امت پہ فرما دیجئے اے اللہ
ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم ویسے نہیں ہیں جیسا ہمیں ہونا چاہیے۔ اے اللہ ہمارے اندر بہت کوتاہیاں ہیں، بہت خامیاں ہیں، بہت کمیاں ہیں، لیکن اے اللہ یہی امت جیسی کیسی بھی ہے، یہ آپ کے محبوب کا نام لینے والی امت ہے۔ اے اللہ ہم آپ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کے اور حضور کے نام پر جینا اور مرنا پسند کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا پسند نہیں کرتے۔ اے اللہ ہم حضور کے علاوہ کسی کے طریقے پر چلنا پسند نہیں کرتے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہماری مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ اس امت کو اس کی عظمت رفتہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے۔ اے اللہ پوری دنیا میں اہل ایمان کے لیے آسانیاں عطا فرما دیجئے، مشکلات دور فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ جو مجمع جمع ہوا آپ کی محبت میں آیا، آپ کے محبوب کی محبت میں آیا، ان کو خبر تھی کہ یہاں دنیا کی کوئی چیز تقسیم نہیں ہوگی، مگر یہ جمع ہوئے۔ اے اللہ اس جمع ہونے کو قبول فرما لیجئے، اور اللہ اس جمع ہونے کی برکت سے ہم سب کو سنت کے اتباع کی توفیق دے دیجئے، درود شریف کی پابندی کی توفیق دے دیجئے، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق دے دیجئے، استغفار پڑھنے کی توفیق دے دیجئے، سچی توبہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دے دیجئے، ہم میں، ہمارے گھر والوں میں، رشتہ داروں میں، متعلقین میں جو بیمار ہیں، اے اللہ سب کو شفا کامل عطا فرما دیجئے، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کرا دیجئے، جو بے گھر ہیں انہیں آرام دہ گھر دے دیجئے، جو بے روزگار ہیں انہیں بابرکت حلال روزگار دے دیجئے، جو مقدموں میں الجھے ہوئے ان سے نکال دیجئے، بری کر دیجئے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد دے دیجئے، جنہیں بیٹوں کی تمنا ہے انہیں نیک صالح بیٹے دے دیجئے، جن کے بچے کسی پریشانی میں ہیں اللہ ان کی پریشانی دور کر دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی ہماری اولادوں کے سلسلے میں اچھی تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارا اور ہمارے بچوں کا، ہمارے متعلقین کا اور پوری امت کا انجام بہتر فرما دیجئے۔ اے اللہ ہر آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے، اور سب سے بہتر ہم سب کے آخری وقت کو بنا دیجئے۔ اے اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے بچائے رکھیے، اے اللہ صحت کے بعد بیماری سے بچائے رکھیے، اے اللہ عزت کے بعد ذلت سے بچائے رکھیے، اے اللہ اپنی رضا عطا فرما کر ناراضی سے بچائے رکھیے۔ اے اللہ ہر خیر کا سوال کرتے ہیں اور ہر شر سے پناہ چاہتے ہیں، رب کریم اپنے فضل سے عطا فرما دیجئے۔ اللہم انا نسألک خیر المسألة وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیاة وخیر الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ان بھائیوں کو جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائیے، جن علماء نے بیانات کی اللہ ان کے بیانوں کو قبول فرمائیے، اور ہم سب کے لیے اللہ خیر و برکت، عزت، عافیت و سعادت مقدر فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔